سرحد کے اس پار کی آج کچھ بات کرنی ہے، کیونکہ ہم پاکستان اور دیگر ممالک کے تعلقات کی بات کرتے ہیں. یہ جو پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کا ہمسائے ماں جائے، تو ہمارے ساتھ ہیں اروند سہارن صاحب. یہ جناب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، یوٹیوبر ہیں، اور بڑے ماشاءاللہ سوشل سائنٹسٹ بھی کہہ سکتے ہیں ہم ان کو. تو یہ ان کا ہندوستان سے تعلق ہے، لیکن یہ رہتے نیوزی لینڈ میں ہیں اور بڑے عرصے سے، مگر بہرحال چند ماہ وہاں گزارتے ہیں، چند ماہ وہاں گزارتے ہیں، اور دوسری دفعہ پاکستان آئے ہیں. میرا خیال 2018 میں آئے تھے پہلے. جی 2018 میں آیا تھا اور ویزا لے کر آئے. اچھی بات یہ ہے کہ ویزا لے کر آئے. کرتارپور میں آئے تھے آپ؟ نہیں میں یہاں لاہور، اسلام آباد، کراچی. نہیں، اس وقت جب کرتارپور کا جی اس کا افتتاح، تو گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی تھی. اروند صاحب، آپ کی خواہش ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہوں اور دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے دنیا کی سیاست جو ہے اس کا رخ تبدیل کریں. تو ہماری بھی یہ خواہش ہے. سر ہماری خواہش ہے، میں صرف اس میں ایڈ کر دوں کہ مطلب خبریں تو آتی ہیں. آج بھی ایک رپورٹ آئی ہے وہ سر، جس میں کچھ تقریبی کاروائیاں جو ہے نا وہ بے نقاب ہوئی ہیں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان کے پرامن علاقوں میں پھیلانے کی. اس کو چھوڑ دیں آپ، فی الحال اس کی بات نہیں کر رہے. اس وقت تو اروند صاحب سے پوچھیں گے، آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ تعلقات کو، ہم انہیں کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اور آپ جیسے کتنے لوگ ہیں جو انڈیا میں موجود ہیں؟ جی میں سب سے پہلے تو آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی. میرے جیسے لوگ ہندوستان میں کروڑوں میں ہیں صاحب. اچھا. اگر میں یہی بات میں پاکستان کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہوں. تقریباً 10 دن ہو چلے ہیں مجھے یہاں آئے ہوئے. یہاں تو افضال ریحان صاحب آپ کے میزبان ہیں. جی بالکل. میں اسلام آباد سے آ رہا ہوں ابھی سیدھا. ٹھیک ہے. وہاں بھی بہت سارے لوگوں سے یہی گفتگو ہو رہی تھی. تو ہر شخص چاہتا ہے پاکستان کے اندر بھی، ہندوستان کے اندر بھی، کہ یہ جو کشیدگی ہے یہ کم ہو، ہمارے تعلقات نارملائز ہونے کی ڈائریکشن میں کم سے کم رواں دواں ہوں. ہمارے سامنے دو راستے ہیں شامی صاحب. ایک وہ جس میں ہمارے پاس ماضی کے جو زخم ہیں انہیں ہم کو دیتے رہیں، جیسے ہم نے خود ہی لگائے ہیں. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم کوئی اس 2.25 ارب کی آبادی کے روشن مستقبل کے لیے کوئی مثبت پیغام دیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ آخر ہماری ان قوموں کا مستقبل جو ہے وہ ہماری چند فیصلوں پہ ٹکا ہوا ہے. کیا وہ چند فیصلے، وہ اہم فیصلے جو ہمارے حکمرانوں کو کرنی چاہیے، کیا ان میں وہ صلاحیت ہے؟ کیا عوام اس کے لیے تیار ہیں؟ عوام تیار ہے، بات حکمرانوں کی ہونی چاہیے. ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارا جغرافیہ جڑا ہوا ہے، ہماری تاریخ جڑی ہوئی ہے. ہم نے یعنی سینکڑوں سال کٹھے رہ کے گزارے ہیں. تو اب کرنا کیا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لو ہینگنگ فروٹس ہیں سب سے پہلے تو ان کو گریب کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جو پہلا قدم ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہے کہ 2019 کے ہندوستان کے اقدام کے بعد جو ہمارے ہائی کمشنر کو ایکسپیل کیا گیا تھا کشمیر کے 5 اگست 2019 کے اقدام کے بعد، جو ہائی کمشنر کو ایکسپیل کیا گیا اور ڈپلومیٹک ریلیشنز کو ڈاؤن گریڈ کیا گیا، پہلے تو اس کی بحالی ہو. یعنی ہائی کمشنر کو واپس جانا چاہے دونوں ملکوں میں ہائی معمول کے سفارتی تعلقات بحال ہوں. بالکل، یہ سب سے پہلا قدم ہے. اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ تمام لوگ جن کو میڈیکل ویزاز دیے جاتے تھے، جو بزرگ ہیں، جانا چاہتے ہیں، اپنی مٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو ویزاز تھوڑا سا ریلیکس کیا جائے. ابھی یہ تو میں نے سنا ہے کہ جو 65 سال کی عمر کے جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کو آن ارائیول ویزا مل جاتا ہے واقع پہ جا کے. یہ ایک اگریمنٹ ہے ہمارے پاس 2012 کا، لیکن جس طرح سے امپلیمنٹ ہونا چاہیے ویسے ہو نہیں رہا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ویزا فری انٹری ہونی چاہیے. جی بالکل ہونی چاہیے، لیکن وہ ایک وشفل تھنکنگ ہوگی ایک ایسے ٹائم پر کہ جب ہمارے درمیان جیسے امریکہ جاتے ہیں تو 5 سال کا ویزا مل جاتا ہے. 5 سال کا ویزا ہو، کم از کم لمبی دیر کا ویزا لگ جائے. لیکن یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہی ہوگا نا، سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا. جب ہماری دوستی آپس میں ہو جائے گی، اعتماد ایک دوسرے کا جیت لیں گے، اس کے بعد پھر ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھ سکتے ہیں. دوسرا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تجارت شروع ہونی چاہیے. اچھا، بہت ضروری ہے. ہندوستان کے اندر بھی، پنجاب میں بہت سارے لوگوں سے ملا، وہاں بھی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ بارڈر پہ کم سے کم جو ٹریڈ گیٹ ہے ہمارا، اس پر حمد و رفت اب شروع ہو. بڑی عجیب بات ہے نا، چین کے اور امریکہ کے درمیان تجارت ہو رہی ہے. آپ دیکھیں
اور چین کے اور تائیوان کے درمیان تجارت ہو رہی ہے, چین کے اور انڈیا کے درمیان تجارت ہو رہی ہے, بالکل ہو رہی ہے. اور ہم نے یہ ایک ایسا کوئی موقف اختیار کر لیا ہے کہ ایک دوسرے سے تجارت ختم کر دیں, تو تجارت ختم کر کے کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا. یعنی ایک الگ سیاست الگ رکھے, تجارت الگ رکھے. دنیا میں آپ دیکھیں روس میں اور امریکہ میں تجارت ہو رہی, اور پاکستان کا سر فائدہ یورپ مارکیٹ بڑی میں ملے گی اور پاکستان روس میں تجارت ہو رہی ہے. تو یہ ہم تو کوئی انوکھی دنیا میں رہتے ہیں, اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں نا. مہنگی چیزیں خریدتے ہیں تو اپنا نقصان کر رہے ہیں. پہلے فلمیں بھی لگتی تھیں بھارت کی, وہ بھی ظاہر ہے جی ایسا ہی ہے. اچھا, اس سے پاکستان کی فلم انڈسٹری کا بھی بڑا فائدہ ہوتا تھا. مثلا اگر آپ تھیٹر میں گئے ہیں اور 3 فلمیں اگر انڈین لگی اور ایک پاکستانی لگی ہے تو لوگ کہتے تھے کہ چلو اگر اس کی ٹکٹ نہیں مل رہی ہے تو پاکستانی مووی دیکھ لیتے ہیں. اب ان سنیما ہالز میں کوئی جا ہی نہیں رہا, بند ہونے کے کگار. آپ چاہتے ہیں کہ فلمیں جو ہیں ان کی بھی شروع ہو جائے؟ جی میرے پاس ایک لمبی فہرست ہے. لمبی فہرست. میں چاہتا ہوں 2.5 کلو کا ہاتھ نہ دکھائیں اس فلم کے اندر. نہیں ایسی کچھ دیکھیں جی, یہ تو خیر فلموں کا ایک اپنا فکشن کا ایک لیول ہوتا ہے, سینسر ہو جاتا ہے نا. بالکل اس طرح کی فلمیں بند کر دیا. آگے چلیں, آگے بڑھتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں تجارت شروع ہو, اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا آسان ہو. ٹھیک ہے. جس قسم کی ویزا پالیسی دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت ہے, اس سے دور دور تک کوئی امید نظر نہیں آتی کہ ہمارے تعلقات میں کوئی نارملائزیشن ہو سکتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں جو ایسے جو سٹیزنز ہیں جن کے اچھے کریڈینشلز ہیں, آپ اپنے یہاں سے ایک کوئی وفد بھیجیں ٹریڈ کا, ایجوکیشنل ایکسچینج کے لیے کوئی وفد بھیجیں, وہاں سے کوئی لوگ یہاں آئیں, آپس میں یونیورسٹیز میں اسکولز میں تبادلہ خیالات ہو, بچے جائیں ایک دوسرے سے ملیں. اور قائد اعظم نے یہ کہا تھا نا کہ امریکہ کینیڈا کے تعلقات ہوں گے, بس وہی میرا خیال ہے کہ ہماری منزل ہونی چاہیے, امریکہ کینیڈا ریلیشن. چلیں سر, میں معذرت پروگرام کیونکہ مجھے بریک آؤٹ ہو گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے.